بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ ایسا کرنے سے دماغ کو بہت سکون ملتا ہے اور کندھے کے پٹھوں کو آرام۔ آپ کھلی آنکھ سے چھینک نہیں سکتے۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ کھجور پیس کر گائے کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مچھر آپ کے پاس نہ آئیں تو تھوڑی سی جسم پر ویکس لگائیں۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھ دینے سے مچھر نہیں آتے۔ غصے والی عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس خواب سے جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو چند نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد نیک ہو تو ہمیشہ اپنے خاوند سے رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم شوہر کے گھر خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ شوہر ہمیشہ تجھ سے محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ آپ کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ پھٹی جرابیں پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا اتنی ہی نیند اچھی آئے گی۔ عورت جتنا چپ رہے گی اتنی عقل مند سمجھی جاتی ہے اور مرد جتنا بولے اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں بھی ڈبو کر دھوئیں۔ شیشہ آلو کے چھلکے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ دہی اگر بہت کھٹی ہو تو ضائع کرنے کے بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور تھوڑی دیر کے بعد دھو لیں۔ زیور بالکل چمک اٹھیں گے۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اس سے معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہے تو اس سے اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والا بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغیاں پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہیں۔ سوتے وقت منہ سے پانی آنا تو جامن کا استعمال کریں۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جب بچے کو مار پیٹ سے سکھایا جاتا ہے تو وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد ہے، لکوریاں ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح کو آپ نے 8 بادام کھانے ہیں۔ آپ کو ان دونوں تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھ لو، دولت آتی ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیوں نہ کہ تب جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا نقصان دہ ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ سورۃ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ اگر 10-15 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہ دیں تو اب جلدی سو جائیں گے۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں ہڈیوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے۔ دہی کھایا کرو، یہ گیس اور قبض سے بچائے گی۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو کوئی کام شروع کرنے سے قبل یا نافع 20 بار پڑھ لے انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہے۔ اور ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہوتی ہے۔ وقت پر سونے سے دماغ صحیح کام کرتا ہے۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ مور کے پر ماتھے پر رگڑ لینے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔
سانवले چہرے پر گائے کے دودھ میں بیسن ملا کر لگاؤ۔ اگر بدہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈے پانی پی لینے سے آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب ہم کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ 4 چیزوں سے رزق ملنا رک جاتا ہے: صبح فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، دھوکہ دینا، سستی کرنا اور نماز پابندی سے نہ پڑھنا۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا ملتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ پشیمان ہونا، اپنے گناہوں پر مستقل خیرات کرنا اور ذکر کرنا۔ جو آلو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو رات دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ کھجور کھانے سے نفس کبھی کمزور نہیں پڑے گا۔ پیاز کے عرق میں شہد میں لا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا استعمال بدن میں خون کی کمی دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ سانس کے مریض صبح نہار منہ پیاز کا عرق پینے سے مرض میں افاقہ ہوگا۔ وبا کے دنوں میں اگر پیاز کھانے کے ساتھ رکھا جائے وبا سے محفوظ رہیں گے۔ کسی تقریب میں جانا ہو تو میک اپ سے پہلے انڈے کی سفیدی میں لیموں کا رس ملا کر لگاؤ، چہرے پر بہت اچھی شائننگ آتی ہے۔ اگر ہفتے میں 1 بار چاکلیٹ کا استعمال کر لیں تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑے گا بلکہ یادداشت بھی تیز ہو جائے گی۔ پسی ہوئی 1 چٹکی کلونجی نہار منہ خالص زیتون کے تیل کے ساتھ کھا لی جائے تو چہرے کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہوں تو ناریل کے تیل سے مساج کریں۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو چند بادام کالی مرچ کا پاؤڈر بنا لیں، 1 بوتل میں رکھ لیں۔ روزانہ نہار منہ 1 چائے کا چمچ کھا لیا کرو۔ حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ بھولی بات بھی یاد آ جائے گی۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ دوپہر میں مباشرات کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اخروٹ کھاتے ہیں ان کا دماغ کی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کا پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ جلد اور دکھن دور ہو جائے گی۔ کان کا شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کے باہر کی طرف لہسن کا ٹکڑا رکھ دیں، صبح تک درد ہٹ جائے گا اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ لہسن کان کے انفیکشن کا باعث جراثیم خاتمہ کرتی ہے۔ پاؤں کے تلوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کی کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کریں، کیوں نہ کہ پاؤں کا یادداشت سے اتنا گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ جب چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے دل کا دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے بدن پوری زندگی کمزور نہیں ہوگا۔ کھجور اور انار اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی بیوی بھی جوان ہو جائے گی۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جلد پھٹنے کا خدشہ ہے۔ ٹھنڈا پانی چہرے کی جلد کو بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے، رنگ بھی سانولا پڑنے لگ جاتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر جاتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے، جلد پر نکھار آتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔
ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کیلا ماہواری میں درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو قوی بناتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی کا سفوف صبح شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں نکال باہر کرتا ہے۔ خشک انگور اور کشمش رات کو عرق گلاب میں بھگو کر رات بھر کھلے آسمان کے نیچے رکھیں اور صبح نہار منہ کھا کر عرق پی لیں۔ دل کی کمزوری کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ جو خواتین لکوریا میں مبتلا ہیں وہ ناشتے کے بعد 2 دانے خشک انجیر کے کھا لیا کریں، اس سے لکوریا کے مرض سے نجات ملے گی۔ کمر درد رہتا ہے تو 8 پتے تلسی کے پانی میں ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے۔ جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں 1 چٹکی نمک ڈال کر پی لیں، کمر درد غائب ہو جائے گا۔ کمزور بدن والے لوگ پستہ کھائیں، وہ تو پہلوان بن جائیں گے۔ موٹی عورت روزانہ 3 غذائیں کھائیں، خشک میوہ جات، اجوائن اور لیموں تو 1 ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے۔ جس گھر میں عورتوں کو دکھ ملے وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ کمر درد سے بچنے کے لیے جب کسی جگہ پر بیٹھیں تو جھک کر بیٹھنے سے گریز کریں۔ ہمیشہ سیدھا ہو کر بیٹھیں، اس سے کمر کا درد نہیں ہوگا۔ سونے کے لیے باریک تکیہ استعمال کریں۔ جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے میں لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے کریں۔ خارش کے خاتمے کے لیے پانی میں ہلدی ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور اس پانی کو روئی کی مدد سے خارش پر لگائیں۔ چند دنوں میں خارش ختم ہو جائے گی۔